ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے ہمیں توفیق بخشی، ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا اور اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اور اپنا خاص کرم کرتے ہوئے اس خاص مہینے میں اپنی پاک کلام کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے ذکر کرتے ہوئے اس کے پاک کلام کا جو آج درس ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے سورہ الانفال جو ہے وہ مکمل ہوئی تھی 10ویں سپارے کے اندر، اور آج ہم سورۃ توبہ شروع کریں گے۔ سورۃ توبہ جو ہے یہ قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے 9th یعنی کہ 9ویں سورہ ہے، اور یہ توبہ سورت جو ہے یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کو مدنی سورہ کہتے ہیں۔ اور اس کے رکوع جو ہیں 16 رکوع ہیں اس کے اندر، اور 129 ورسز یعنی کہ 129 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے 10 نام ہیں، جن میں سے ایک نام جو زیادہ مشہور ہے وہ اس کا نام ہے سورۃ توبہ۔ اس کو توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، مسلمانوں کو توبہ کی رغبت دلائی گئی ہے۔ اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ یہ قرآن کی واحد صورت ہے، اکلوتی ایک صورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جبرائیل امین یہ صورت لے کر نازل ہوئے تو اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں نازل ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو یہ صورت جو ہے اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ، علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، انہوں نے روایت کی کہ بسم اللہ جو ہے یہ امان ہے، امن ہے، اور سورت توبہ جو ہے تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی، یعنی کہ ان کافروں کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے وعدے توڑ ڈالے، اپنے جو پیس پیکٹس کیے ہوئے تھے، امن کے معاہدے کیے تھے، ان کو توڑ دیا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخری صورت، یہ صورت قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے جو نازل ہوئی، اور یہ اس حدیث کو بخاری شریف میں کتاب و تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ اور سورۃ توبہ کے فضائل یہ ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ شافع روز جزا شافع روز محشر، آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو منافق ہے وہ سورہ ہود، سورہ برات یعنی کہ سورہ توبہ، سورہ یاسین، سورہ الدخان اور سورہ النبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں منافقت ہے، وہ ان صورتوں کو یاد نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر جو مین ٹاپکس بیان ہوئے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ان مشرکین مکہ سے یا ان کے ساتھیوں سے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں کی، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق، اور اس کے علاوہ اور بھی جو جنگیں کی مسلمانوں کے خلاف،
کافروں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پر اٹیک کیے گئے، حالانکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے تھے، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے، ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ تھا، پیس پیکٹس تھے. تو ان کو توڑ کر جب انہوں نے معاہدے کیے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کافروں کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت دے دی. اور غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس میں یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو، عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کا رد کیا گیا ہے. ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو واقعہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں جانے کا، وہ ہے. اس کے اندر زکوٰۃ جو ہے اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. مسجد زرار کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو کچھ صحابہ کرام جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے ان کی توبہ کا ذکر بیان کیا گیا ہے. تو آگے چلتے ہیں. یہ جو سورہ ہے شروع ہوتی ہے، پہلی آیت اس کی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یعنی کہ اللہ تعالی بیزاری کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ اللہ ان سے بیزار ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے انہیپی ہے، ناخوش ہے، ان سے بیزار ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے اور وہ مشرکین جو ہے اپنے معاہدوں پر قائم نہ رہے، تو فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فارغ ہے، ان کو برات، یعنی کہ ان سے برات، ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے. تو فرمایا فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. تو ان کو 4 مہینوں کی مہلت دے دو. give them 4 months warning. کافروں کو 4 مہینے کا ٹائم دے دیا گیا اور بتا دیا کہ تم ان 4 مہینوں میں یا تو توبہ کر لو، اسلام قبول کر لو، یا پھر یہ عرب کا علاقہ چھوڑ کر نکل جاؤ، اس کے بعد جنگ ہوگی. یعنی کہ اعلان جنگ کر دیا گیا اور 4 مہینے کا ان کو ٹائم دے دیا اور کہا کہ تیاری کر لو جس نے کرنی ہے. اور فرمایا کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، کافرو تم اللہ کو نہیں تھکا سکتے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو نہیں تھکا سکتے، اور اللہ ہی تم لوگوں کو رسوا کرنے والا ہے، ان کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے. آیت نمبر 3 وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے لوگوں کے لیے کہ حج اکبر والے دن، جو حج والا دن ہے، اس دن یہ اعلان کر دیا جائے ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ بیزار ہے ان مشرکین سے، اور اللہ کا رسول بھی ان سے بیزار ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، now if you make توبہ that is good for you، اب اگر تم توبہ کر لو اور واپس آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر تم منہ پھیر کر چلے جاؤ گے یا منہ موڑ لو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کافروں کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دو. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. فرمایا کہ وہ مشرکین جن کے ساتھ تمہارا کانٹریکٹ تھا، جن کے ساتھ تمہارا پیس ایگریمنٹ تھا، امن کا معاہدہ تھا، اور اگر وہ امن کا معاہدہ ابھی ختم نہیں ہوا اور ان کافروں نے بھی امن کا معاہدے کو توڑا نہیں ہے، تو پھر تم اس معاہدے کو پورا کرو جب تک کہ وہ پیس ایگریمنٹ کی ٹائم کمپلیٹ نہیں ہو جاتا. ان کو اس ٹائم تک ان کو مہلت دے دو. تو 2 قبیلے ایسے تھے کہ جن کے ساتھ ابھی معاہدہ تھا اور اس کا ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا تھا.
تو فرمایا کہ جب تک اس معاہدے کا ٹائم ختم نہیں ہوتا اس وقت تک ان کو نوٹس دے دو۔ تو یہ جو سورہ ہے، اب اس کی تھوڑی سی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اور عرب کے جو مشرکین ہیں ان کے درمیان عہد اور معاہدے تھے۔ بنی حمزہ اور بنی کنانا دو قبیلے ایسے تھے، بنی حمزہ اور بنی کنانا، ان کے دو قبیلوں کے علاوہ other than these two tribes everybody else broken their promises and agreements۔ جتنے بھی باقی کفار کے قبیلے تھے ان سب نے وہ جو کانٹریکٹ تھے، پیس کے ایگریمنٹ تھے، معاہدے تھے، وہ توڑ دیے اور مسلمانوں پر حملے کیے، مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور جنگ کی گئی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ تم ان کو 4 مہینے کا نوٹس دے دو، اس عرصے میں وہ خوب سوچ لیں، محنت کر لیں، کوشش کر لیں، اپنی تیاری کر لیں، یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ سورہ فتح مکہ کے 1 سال بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور 9 ہجری کے حج میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورت کا اعلان کرنے کے لیے مکہ میں بھیجا اور حکم دیا کہ اگلے سال یعنی کہ 10 ہجری کو، اس سال کے بعد جو اگلا حج آئے گا اس حج میں کوئی کافر، کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہ آئے، اس کو حج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کوئی کسی آدمی کو یا عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبے کا ننگا طواف کرے۔ اور 4 مہینے گزرنے کے بعد اس معاہدے کی مدت ختم ہو جائے گی، یہ وارننگ کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو کافر قبیلے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ معاہدے توڑے ہیں، یا تو یہ اسلام قبول کریں گے یا پھر جنگ کریں گے، اور ان کافروں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، یعنی کہ اسلام کے علاوہ ان سے کچھ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں سے جو ہے اس آیت مبارکہ سے آگے اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے بیزار ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کا کام ہے وہ بھی دراصل اللہ کا ہی کام ہے، کیونکہ اس حج والے دن جو اعلان تھا وہ تو حضور کی طرف سے ہوا، مگر رب نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے۔ جیسے یہاں پہ آیت نمبر 3 کے سٹارٹ میں آتا ہے وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ میرا اعلان ہے، میرا اور میرے رسول کا اعلان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مگر رب نے فرمایا کہ اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر بغیر کسی فاصلے کے یہ بھی سنت الہیہ ہے۔ یہ کہنا بھی جائز ہے کہ اللہ اور رسول عطا فرماتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ نے اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا اپنے فضل سے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 74 میں فرمایا۔ اور یہ بھی معلوم ہو کہ جس سے اللہ کے نبی بیزار ہو جائیں، جس سے اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں، اس سے اللہ بھی بیزار ہے اور ناراض ہے، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اس سے اللہ بھی راضی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، آیت نمبر 5 میں، کہ یہ جو 4 مہینے تھے، ایک تو اس کی طرح اس میں وارننگ تھی، اس کے علاوہ یہ 4 مہینے امن کے مہینے تھے جو عرب میں مشہور تھے۔ ان میں شروع میں اسلام کے شروع کے دنوں میں جنگ حرام تھی۔ وہ 4 مہینے تھے رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اب ان کے اندر جو ہے یہ جنگ حرام نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ مہینے گزر جائیں، جب یہ ٹائم گزر جائے تو پھر ان کافروں کے ساتھ تم جنگ کرو، یا تو یہ توبہ کریں گے اور نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، اگر یہ اسلام کی طرف آ جائیں تو تم ان کا رستہ چھوڑ دو، یعنی کہ پھر ان کے ساتھ جنگ نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم۔ فرمایا کہ تم ان سے لڑو۔ اب یہ وہی سیم ٹاپک چلتا ہوا آ رہا ہے کہ تم ان سے لڑو، ان سے جنگ کرو کہ تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے گا۔ یعنی کہ مسلمان جب کافر کے ساتھ جنگ کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافر کے اوپر مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب آ رہا ہے۔ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا اور اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو رسوا کرے گا اور اللہ تمہیں ان پر مدد دے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا جو سینہ ہے اللہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی گھٹن، ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے توبہ قبول کرے، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز میں واضح کر دوں کہ اسی سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کافر مسلمانوں کے علاقے میں جو ہے وہ آ جائیں اور امن کا معاہدہ کر لیں تو پھر ان کو امن کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہوں اور امن کا معاہدہ کر لیا ہو اور اس کے باوجود وہ اسلام اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کریں تو پھر ان کو سزا ملے گی، کیونکہ وہ جو مسلمان سٹیزن ہیں، مسلمان علاقوں کے جو سٹیزن ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام کا احترام بلکہ سارے دینوں کا احترام کریں۔ تو جن کے ساتھ ہماری صلح ہو چکی ہو ان سے جنگ میں پہل کرنا حرام ہے، کہ یہ عہد شکنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ تم نے ان لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں نے اگر ان کافروں کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں تو پھر تم جنگ میں پہل نہ کرو، پری ایمپٹیو سٹرائکس نہ کرو ان کے اوپر، اور جب تک کہ وہ تم پر حملہ نہ کریں تم ڈیفینسو جو ہے وہ ان کے اگینسٹ اپنا جہاد کر سکتے ہو۔ اگر تمہارے اوپر وہ اٹیک کریں، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کے ساتھ تمہارے پیس ایگریمنٹس تھے۔ اگر دشمن نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے تو پھر تم اس معاہدے کے پابند نہیں ہو۔ اور اس کے بعد یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ جو وعدے کیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح اور نصرت دے گا، تو یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پورے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کی حکومت پورے عرب میں قائم ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 17۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مشرکوں کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدیں بنائیں یا اللہ کی مسجدیں آباد کریں، وہ خود اپنے کفر کی گواہی بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کا تو سارا کچھ کیا دھرا اکارت ہے، ان کے سارے اعمال ضائع ہیں اور یہ دوزخ میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے۔ اللہ کی مسجدیں تو وہی عباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت یعنی قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ کفار کو نہ تو مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز کی اجازت ہے، نہ ان سے مسجدوں کے لیے چندہ لیا جائے گا، یعنی کہ یہ مسجد بنانے کے لیے جو چیریٹی ہے یا اس میں ڈونیشن ہے وہ کافروں سے لینی نہیں چاہیے۔ مسجد بنانا اور نماز پڑھنا یہ سب مسجد کے آباد کرنے میں داخل ہے، اس کا حق مسلمانوں کو ہے۔
اس طرح مسجد کی خدمت کے لیے مسلمان مقرر ہوں تو جو ہے وہ اس کا یہاں سے اس آیت مبارکہ سے یہ استدلال لیا گیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہاں پر اللہ رب العزت ان جو مکہ کے لوگ تھے اس وقت اسلام سے پہلے، آیت نمبر 19 میں اس کا ذکر ہے کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کی عمارت جو تھی، مسجد حرام کی جو بلڈنگ تھی، اس کی خدمت کرتے تھے اور لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ حاجی جو آتے تھے حج کرنے کے لیے ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ کہ اللہ پر ایمان لانا اور ان حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کی خدمت کرنے سے جو ہے وہ تم نے ایمان کے برابر اس کو سمجھ لیا، یعنی کہ جو بندہ مومن نہیں ہے، جو کافر ہے، اس کو اس طرح کے نیک اعمال کا بھی کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 24، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ اگر ان کو اے نبی ان کو فرما دو کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہاری اموال، تمہاری ویلتھ جو ہے اور تمہاری کمائی کا جو تجارت مال ہے، اس میں تمہیں کمی اور نقصان اور گھاٹے کا خطرہ ہے یا ڈر ہے، اور اپنے پسند کے جو پسندیدہ مکان اور محل اور کوٹھیاں ہیں، اگر یہ تمہیں یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور تمہیں اس کے رستے میں نکلنے سے روکتی ہیں، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تم پر اپنا کوئی حکم لے آئے، بے شک اللہ فاسقوں کو رستہ نہیں دیتا۔ تو اس آیت مبارکہ سے دراصل جو ہے وہ فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور سے جو محبت ہے یہ حقیقی ہونی چاہیے، یہ ظاہری بھی ہونی چاہیے کہ ظاہر میں بھی آپ کے عمل سے بھی وہ محبت نظر آئے، اور عقلی بھی ہونی چاہیے کہ آپ کی عقل میں اور آپ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی محبت ہونی چاہیے جس طرح سے تم لوگ اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، اولاد اور اپنے مال اور اپنے تجارت سے کرتے ہو، یعنی کہ تمہارے دلوں میں اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ عظمت والی اور اطاعت والی ہو، کہ ان کو فالو کرنے کا جذبہ ہو، انٹینشن ان کو فالو کرنے کی ہو۔ اللہ کے ساتھ حضور سے محبت کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اللہ سے محبت کرنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی، اللہ سے محبت رب سے، خالق سے، مالک سے، اس کائنات کے رب سے محبت ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہی ہے۔ اور خود اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کو کوئی بندہ شرک نہیں کہہ سکتا، کیونکہ خود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تمہارے دل میں میرے لیے محبت نہ ہو۔ یہ ایمان کا رکن ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر دل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو کسی بھی طریقے سے آپ کی شان میں کوئی کمی، گستاخی یا کوئی اس طرح کی چیز ہو تو یہ نفاق اور کفر کی علامت ہے، کیونکہ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں جو ہے اس پر عذاب کی وعید آ رہی ہے۔ تو اس میں اس سے آگے پھر جو ہے وہ غزوہ حنین کی جو ہے وہ
आयत आती हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं। आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुला यहाँ पर हुक्म दे दिया। याद रखिए ये सूरह हम सूरत तौबा पढ़ रहे हैं, ये सूरह आखिरी सूरत है, और इसमें जब इस्लाम का गलबा आ गया अरब के अंदर, तो फिर जो कबीले अभी इस्लाम नहीं लाए थे और अभी तक मुसलमानों से जंग कर रहे थे, तो ये उनके लिए अहकामात आ रहे थे। तो उनमें से ये जो है उस वक्त ये अहकामात हैं। और यहाँ पर ये आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नल मुशरिकूना या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा व इन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फज़लिही इंशा इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। तो फरमाया कि इस साल के बाद, आफ्टर दिस ईयर, ये कब की बात हो रही है? 9 हिजरी में। 9 हिजरी में सूरह नाज़िल हुई। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये ईमान वालों कि जो मुशरिकीन हैं, जो अल्लाह के साथ और खुदाओं की पूजा करते हैं और खुदाओं को माबूद बनाते हैं, बुतों को, जानवरों को, शैतानों को, दरख्तों को, किसी भी चीज को वो खुदा बनाते हैं, अपनी इबादत का जरिया बनाते हैं। तो फरमाया कि वो लोग नजिस हैं, वो गंदे हैं, नापाक हैं। उनको इस साल के बाद इस मस्जिद हराम में आने की इजाजत नहीं। फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, इसके बाद वो इस मस्जिद हराम के पास ना आने पाए। अगर तुम्हें, और अल्लाह ताला अनकरीब तुम्हें दौलत बंद कर देगा और अपने फजल से अगर चाहेगा, बेशक वो इल्म वाला और हिकमत वाला है। और फिर अगली आयत नंबर 29 में फरमाया, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु। तो फरमाया कि फिर अब उनसे लड़ो जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और क़यामत पर, और जो अल्लाह ने हराम किया है उन चीज़ों को हराम नहीं मानते जो अल्लाह उसके रसूल ने हराम की हैं, और अल्लाह उसके रसूल के सच्चे दीन पर ताबे नहीं होते। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अहले किताब हैं, या फिर या तो वो जिजिया देंगे, यानी कि जो गैर मुसलमान कंट्रीज में रहते हैं, टैक्स की तरह एक टैक्स देंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, बीइंग इन अ मुस्लिम कंट्री एंड बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, और लुक आफ्टर करने के बदले में वो अपना टैक्स देंगे, उसको जिजिया कहा जाता है। तो दूसरी बात मतलब ये है कि इसमें इस आयत मुबारका में तो यहाँ पे असल मकसद है वो ये है कि कुफार का जोर तोड़ने का हुक्म है, ताकि मुसलमान आज़ादी के साथ अपनी इबादत और अपने अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसको कायम कर सके। आयत नंबर 30 में जिक्र फिर आता है कि अहले यहूद ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, और जो ईसाई हैं उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा। तो फरमाया कि ये अपने मुंह से फालतू की बातें बकते हैं, ये उनकी अफवाहें हैं, ये पहले काफिरों की तरह की बातें करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें मारे, और ये कहां पर ये औंधे मुंह पड़े हुए हैं। इसी तरीके से आयत नंबर 32 में यही मजमून चलता जा रहा है कि कुफार मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे पूरे अरब में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 32 में, युरीदूना अन युतफिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। फरमाया कि ये लोग जो हैं, ये मुशरिकीन, ये काफिर, ये अहले किताब ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की अफवाहों से फूंके मार कर बुझा दें, और लेकिन अल्लाह ताला इनकी बातों को नहीं मानेगा, बल्कि वो अपने नूर को पूरा करेगा, अपने वादे को पूरा फरमाएगा, काफिरों को ये चाहे कितना ही बुरा क्यों ना लगे। और ये वही खुदा है, वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हदायत अता फरमा कर
اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ سارے دینوں پر اسلام کو غالب کر دے، بے شک مشرکین کو یہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، جو اللہ کے نور کو بجھانے کی بات ہو رہی ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نور کو تو کوئی دنیا کی چیز، کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ وہ تو اللہ ہے، وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہر چیز پر وہ قاہر ہے، قدیر ہے، مالک ہے، اس کو کون بجھا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری نے موضوعات کبیر کے آخر میں فرمایا کہ قرآن کریم میں ہر جگہ نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت ہے، اور یہاں سے نور کو بجھانے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مٹانے کی کوشش ہے، یا پھر یہ قرآن کی تعلیمات کو عام ہونے سے روکنا ہے۔ حضور کے فضائل سن کر ان کے سینوں میں تکلیف ہوتی ہے، اور ان کی حرکتوں سے، اس طرح کی حرکتوں سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے اس کا مظہر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کی شان دیکھنی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو دیکھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ لو۔ اگر رب کو پہچاننا ہے تو اس طرح سے پہچانو کہ یہ ہمارا رب وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، جس نے محمد الرسول اللہ کو رسول بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر ہیں، سچا دین لے کر آئے ہیں، اور آپ کے دین کی روشنی ایسے ہے جیسے آسمان میں چمکتے ہوئے سورج کی روشنی۔ تو جو حضور کو چھوڑے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے، یعنی کہ دین اسلام سے، باقی تمام دینوں کو جو ہے اس دین اسلام کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے گا، جیسا کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا۔ اور یہاں پہ اب آیت نمبر 40 میں چلتے ہیں، 40 نمبر آیت، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ کل ہم نے کفار کا وہ منصوبہ پڑھا تھا کہ مکے کے کافر اکٹھے ہو گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں، اور آپ کے مکان کا جو ہے انہوں نے گھیرا ڈال لیا تھا، چاروں طرف سپاہی کھڑے کر دیے تھے رات کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر سلایا اور وہاں سے نکل گئے رات کے وقت۔ تو اس سے جو ہجرت کی رات ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کچھ فاصلے پر ایک غار ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں۔ ثور اس لیے کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے پر اس پہاڑی کی شکل بیل کی کوہان کی طرح لگتی، دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ بیل ہے، ثور بیل کو کہتے ہیں۔ تو غار ثور جو ہے وہاں پر وہ چلے گئے، تو جب وہ وہاں پہ چلے گئے تو جو کافر تھے صبح ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے ہر طرف جو ہے ان کو جب پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے ہیں، تو انہوں نے ہر طرف اپنے سوار اور کافر دوڑا دیے، اور 1000 اونٹوں کا اعلان کر دیا کہ ہم اس کو انعام دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے گا یا ان کو قتل کرے گا، نعوذ باللہ۔ تو وہ کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے منہ تک آپ پہنچے، اس کیو آف ثور جو تھی اس کے جو فرنٹ تھا اس کے پاس آپ پہنچے، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو کل ہم نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا تھا کہ وہ جو سپائڈر تھی، جو مکڑی تھی، اس نے ایک جالا بنا دیا، ویب بنا دیا اس کے منہ پہ، تو اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے۔
جب کافروں کی شرارت سے وہ باہر نکلے، وہ تشریف لے گئے، تو صرف دو لوگ تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو وہ دو لوگ تھے جو غار میں بیٹھے تھے۔ دو لوگ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار، اسی وجہ سے ان کو یار غار کہتے ہیں، غار میں آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب انہوں نے اپنے صاحب یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کو یہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تم غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا سکینہ یعنی کہ اپنی رحمت نازل کی تاکہ ان کو سکون ہو جائے، اور ان کو سکون دے دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے غار ثور کے اس واقعے کو بیان فرمایا، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توکل ہے، ان کا بے خوف ہونا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا محبت، آپ کا عشق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک تو یہ کہ اس بات کی گواہی دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت ابوبکر صدیق ہیں وہ آپ کے سچے پکے اور صدیق صحابی تھے، دوست تھے۔ تو دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے وہ جو خاص رحمت نازل فرمائی تھی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر جو ذکر ہے تو وہ ان پر نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ اس غار میں وہ تقریباً 3 دن رہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خاص وہ وقت تھا وہاں پر یہ وقت گزارا، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ان کو شامل حال ہوئی، اور فرشتوں سے حضور کی مدد کی۔ فرشتوں نے ان کافروں کا منہ پھیر دیا، وہ غار کے منہ پر ٹھہرنے کا موقع نہ ان کو ملا، وہاں سے چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی آوازیں ان تک نہ پہنچنے دیں۔ تو یہ اس غار میں 3 دن تک موجود رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ رات کو غار میں آتے، رات کے وقت پر آتے غار میں، اور حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے دن کی جو کفار کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، جو مکہ کے لوگ کرتے پھر رہے تھے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کی رپورٹ آ کر دیتے تھے۔ اور حضرت صدیق اکبر کے ایک غلام مالک بن فہیرہ، وہ آپ کی بکریوں کا دودھ لے کر آتے تھے اور غار میں آپ کو پہنچاتے تھے۔ تو کفار مکہ نے مایوس ہو کر اعلان کر دیا کہ جو ان دونوں کو پکڑ کر لائے گا، ان کو قتل کرے گا یا قید کرے گا، تو ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے۔ تو سراقہ بن مالک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، مگر معجزہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنی اس نیت سے اپنی سواری کو، اپنے گھوڑے کو لے کر چلے کہ میں ان کو پکڑوں گا، تو جیسے اس نے نیت کی وہ گھوڑے کو ٹھوکر لگی، نیچے گر گیا۔ پھر اس نے توبہ کی، پھر اٹھ کے چلا، پھر گر گیا، پھر توبہ کی، پھر اٹھ کے چلا، پھر گر گیا، 3 دفعہ وہ گرا۔ جب تیسری دفعہ وہ گرا تو پھر انہوں نے توبہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اس بات کا جو ہے وہ یہ خوشخبری دی کہ تمہیں کسرا کے کنگن، کسرا جو تھا وہ جو پرشین امپائر تھی اس کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، اور فرمایا کہ جب یہ ملک فتح ہوگا تو وہ جو کسرا جو بادشاہ ہے اس کے جو بریس، اس کے جو کنگن ہے، اس کے اپنے ہاتھوں میں اس نے جو کنگن پہنے ہوتے تھے سونے کے، وہ تمہیں ملیں گے، اور یہ خوشخبری جو ہے ان کو دے دی۔ اور تو یہاں سے 3 دن گزارنے کے بعد پھر آپ وہاں سے وہ نکلے اور اپنا ہجرت کا جو باقی کا سفر ہے وہ کیا، اور اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کے بعد مدینہ شریف میں پہنچے۔
تو یہ سارا جو ہے وہ یہاں پر غار ثور کے اس واقعے کی طرف اشارہ تھا۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 55 اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، بلکہ آیت نمبر 54 کا بھی عمل پڑھنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ تو یہاں پر کچھ ایسے کافروں کا بیان آ رہا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ خرچ کرتے تھے، اسلام کے اگینسٹ خرچ کرتے تھے، وہ اپنی طرف سے نیک کام کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کی یہ جو عبادتیں ہیں، جو کچھ وہ یہ سوچ رہے ہیں، یہ قبول نہیں ہوں گی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک انسان، کوئی شخص ایمان نہ لے کے آئے، اسلام قبول نہ کرے، اس وقت تک اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اور اگلی آیت میں 55 میں اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ تم ان کے مالوں کو، کہ اکثر مسلمان جو تھے بہت سارے وہ لوگ تھے جو غریب تھے، جو غلام آزاد ہوئے تھے، جیسے حضرت بلال حبشی تھے، جیسے سلمان فارسی تھے، جیسے صہیب رومی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو جن کو پہلے غلامی میں تھے اور غلامی سے آزاد ہوئے تھے، اپنا کوئی مال و متاع، کوئی دولت نہیں تھی، اور بہت سارے اسی طرح سے اور بھی غریب مسلمانوں میں موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کافروں کے پاس جو دولت ہے، ان کے پاس جو امیری ہے، ان کی جو کوٹھیاں اور محلات ہیں، ان کے جو مال و اسباب ہیں، اس کو دیکھ کر تم حیران نہ ہو، یا ان کی اگر زیادہ اولاد ہے تو ان کو دیکھ کر حیران نہ ہو۔ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے کافروں کے مال اور اولاد سے اسی دنیا میں اللہ عذاب دے، ان کے ذریعے سے ہی ان کو عذاب دے، اور جب اس دنیا سے آگے جائیں گے تو اللہ ان کے کفر کے بدلے میں اسی جان اور مال سے، اسی اولاد اور اسی مال سے ان کو عذاب دے گا۔ مطلب یہ کہ جب تک وہ دنیا میں ہے کہ وہ اس مال کو کمانے میں، اس کو جوڑنے میں لگے رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور جب مر کر جاتے ہیں، جب مر کے چھوڑ کر جاتے ہیں، تو مرتے ہوئے بھی ان کو یہ فکر ہوتا ہے کہ اس مال کا اب کیا بنے گا۔ تو ان آیات سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال اور وہ اولاد جو انسان کو رب سے دور کر دے، جو انسان کو اپنے مالک سے، اللہ سے دور کر دے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے تعلق سے دور کر دے، تو وہ رب کی طرف سے آزمائش ہے اور سختی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مالدار ہے، جو کافر مالدار ہے، اس کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے، اسے دگنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو اس کو دنیا سے جانے کا غم ہوتا ہے، دوسرا اس کو مال چھوڑنے کا غم ہوتا ہے، جبکہ مومن کی جان آسانی سے نکلتی ہے، اس لیے کہ وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ ہماری موت کے بعد ہمیں موقع ملے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی امید ہے۔ اسی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، جو مومن ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے یوم وفات کو کچھ لوگ عرس کہتے ہیں، یعنی کہ خوشی کا دن، کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا دن ہے۔ یعنی کہ قبر میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شبی مبارک ہے، آپ کی جو زیارت کروائی جائے گی، اور پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، ماذا تقول فی حاضر رجل، کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 سوال ہوں گے، ابھی یہ تھوڑے دن پہلے ہم سے کسی نے کویسچن بھی پوچھا تھا، تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 سوال ہوں گے کہ تمہارا رب کون ہے، من ربوں کا، من دینوں کا، تمہارا دین کون سا ہے،
اور تیسرا سوال ہوگا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو. اور دوسری جگہ پہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا، اور وہ سوال جو کامن ہے دونوں حدیثوں میں وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، پردہ ہٹایا جائے گا، اور وہ دیکھے گا اس کو، آپ کو، اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ کون ہیں؟ تو جو تو مومن ہیں وہ تو کہیں گے کہ یہ تو ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو کافر ہیں ان کی زبان بند ہو جائے گی، وہ کچھ نہیں کہہ پائیں گے. تو جو عاشق ہیں تو وہ تو انتظار کرتے ہیں موت کا، وہ موت سے ڈرتے نہیں، وہ انتظار کرتے ہیں موت کا کہ کاش جلدی سے جلدی وہ وقت آئے اور ہم اپنے محبوب کو ملیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. کہا جاتا ہے کہ حشر والے دن بھی آپ کی زیارت ہوگی. تو اسی لیے تو اللہ حضرت نے وہ شعر لکھا کہ فرمایا کہ سنا ہے حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم محشر پہ لاکھوں سلام. کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو اس سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 60. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے اور صدقات ہیں اور خیرات ہیں، یاد رکھیے ہمارے ہاں عرف میں، پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں پہ ہندی اردو زبان بولی جاتی ہے، تو ہم صدقہ کہہ دیتے ہیں نفلی صدقہ کو، جو نفل خیرات ہے اس کو کہہ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ فرض ہے. تو یہاں پر جو قرآن میں جو لفظ آیا وہ صدقے کا ہی آیا ہے لفظ، اور یہاں سے مراد زکوٰۃ یا جو فرض والی زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو نفلی تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو بھی تحفے کے طور پہ دے سکتے ہیں، لیکن خاص جو زکوٰۃ جو فرض ہے اور جو صدقہ ہے خاص اللہ کے لیے آپ نکال رہے ہیں، اس کے جو مصارف ہیں آپ کس کو دے سکتے ہیں اس کا ذکر یہاں پہ آیا. فرمایا کہ زکوٰۃ صرف فقیروں کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے، یا پھر ان لوگوں کے لیے ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں، کہ جو لوگ اس ڈونیشن کو یا اس مال کو لوگوں سے لینے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کے اس کام کرنے کی اجرت دی جا سکتی ہے اس کے اندر سے، ان کو اس میں سے سیلری اور پے کیا جا سکتا ہے. یا پھر وہ جو لوگ ابھی نئے نئے اسلام میں آئے تھے یا آئے ہیں، تاکہ ان کی مدد کی جائے، مؤلفۃ القلوب ان کو بھی دی جا سکتی ہے، وفی الرقاب والغارمین، اور اس طرح سے وہ غلام جو سلیو تھے، اس وقت تو ابھی سلیوری موجود تھی، تو جو سلیوز تھے ان کو آزاد کروانے کے لیے بھی یہ رقم خرچ کی جا سکتی تھی. اور اس کے علاوہ کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس کے اوپر حلال طریقے سے کوئی قرضہ آ گیا ہے، کہ اس کے اوپر کوئی لون آ گیا ہے، ڈیٹ آ گیا ہے، قرضہ آ گیا ہے، اس نے قرض ادا کرنا ہے، اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اپنا قرض ادا کرے، اس کی جان یا مال یا عزت یا آبرو خطرے میں ہے اس کی وجہ سے، یا کوئی اور اسی طریقے سے معاملہ ہے، تو ایسے قرض دار کا قرضہ بھی ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ زکوٰۃ مسافر کو دے سکتے ہیں. اب یہ جو مسافر کا حکم ہے، سفر کرنے والا، اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ غریب ہو. اگر وہ سفر میں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے اس وقت، گھر میں بے شک کروڑوں پڑے ہوں، لیکن اگر سفر میں ہے اس وقت اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں، تو وہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی بھی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. منافقین کا یہاں پہ ذکر آتا ہے، اور فرمایا کہ یہ منافقین وہ ہیں، یہ آیت نمبر 67 ہے، کہ یہ سارے منافق مرد اور عورت ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں،
اور یہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک یہ منافق جو ہیں یہ گناہ گار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو دوزخ کی آگ میں پھینکے گا۔ پھر آگے چلتے ہیں آیت نمبر 71، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مردوں کے دوست ہیں، والمؤمنات اور جو مومن عورتیں ہیں وہ مومن عورتوں کی آپس میں رفیق ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، کہ یہ وہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اور مومنات سے ان جنتوں کا اور باغوں کا وعدہ کر لیا ہے جس میں نہریں بہتی ہیں، اور وہ پاکیزہ مکان ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں آیت نمبر 78، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ بے شک جو لوگ عیب لگاتے ہیں مسلمانوں کو اور اسلام کو، کوئی عیب لگاتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، غلط چیزیں اس میں ڈالتے ہیں، کہ مسلمان اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی صدقہ اور خیرات کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے بارے میں جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اسلام کے بارے میں باتیں کرتے تھے اور ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، اور پھر فرما دیا کہ اے محبوب، یہ آیت نمبر 80 ہے اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، فرمایا کہ اے محبوب یہ جو تمہارے گستاخ ہیں، یہ جو تمہارا اور ہمارے دین کا جو مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو گستاخ ہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ استغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے معافی مانگیں، او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے معافی نہ مانگیں، ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اے محبوب اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کی دعا کرو گے، اے محبوب جو تیرے گستاخ ہیں، جو تیرے گستاخ ہیں ان کو معاف نہیں میں کرنے والا۔ کہ اللہ رب العزت وہ مالک، وہ رحمان، وہ رحیم جو فرماتا ہے کہ تم مجھ سے توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ تو اگر یہ لوگ جو گستاخ رسول ہیں، گستاخ صحابہ ہیں، اللہ کے گستاخ ہیں، قرآن کے گستاخ ہیں، یا کسی بھی طریقے سے جنہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا اور اسلام کے احکامات کو بدلا یا بدلنے کی کوشش کی، تو فرمایا کہ اے پیارے حبیب اگر تم بھی ان کے لیے استغفار کرو گے تو ان کو ہم معاف کرنے والے نہیں۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ مرنے سے پہلے اگر کسی گستاخ کو توبہ نصیب ہو جائے، سچے دل سے توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول فرما لے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 84 ہے، یہ وہی ٹاپک منافقین کا چل رہا ہے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 84 میں عبداللہ بن ابی بن سلول کا واقعہ آتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا کہ اے پیارے حبیب ایسے جو منافق ہیں آپ ان کی قبر پر بھی مت کھڑے ہونا، تم ان کے لیے جنازہ بھی نہ پڑھنا،
اور ان کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہونا، کیونکہ یہ لوگ کافر ہیں اور یہ اپنے کفر میں ہی مر گئے۔ اس آیت سے نماز جنازہ کے حکم کا پتہ چلتا ہے۔ اس آیت میں کافروں کا جنازہ پڑھنے سے روکا گیا۔ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا تو جنازہ پڑھا ہی جاتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ کافر کی قبر کی زیارت منع ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں ان کی قبر کی اجازت دے دی گئی تھی۔ تو یہ پتہ چلا کہ ہر جو ظاہری کلمہ پڑھنے والا ہے بغیر سوچے سمجھے اگر کوئی ایسے گمراہ فرقے کا بندہ ہے کہ جن کے کفر ہونے میں شک نہیں، بے شک وہ کلمہ ہی پڑھنے والے کیوں نہ ہو، تو پھر اس کے جنازے میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ ایسے فرقے موجود ہیں جنہوں نے اپنے نبی بنا لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی بنا لیے، تو ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو یہاں پر جو واقعہ ہے، عبداللہ بن ابی جب مرا تو اس کا بیٹا جو تھا وہ مسلمان تھے۔ حضرت عبداللہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کے جنازے پر آ کے نماز پڑھ دیں، جنازہ پڑھ دیں۔ تو آپ نے، اور اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی جو شرٹ ہے، اپنی قمیض جو ہے وہ اس کو عطا فرما دیں، کیونکہ وہ وصیت کر کے گیا تھا، مرتے وقت اس نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض مجھے پہنائیں۔ تو اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر بھی تھی کہ اس واقعہ سے بہت سارے کافر مسلمان ہوں گے۔ حضرت عمر نے بھی اس واقعہ اس کے خلاف رائے دی تھی، یعنی کہ اس کا جنازہ پڑھنے میں نہ جائیں، مگر پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو قمیض ہے وہ اس عبداللہ بن ابی کو پہنا دی اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو 1000 آدمی وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر عبداللہ بن ابی جیسا منافق جو ہے وہ بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کی برکت مانگ رہا ہے، تو اس سے وہ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ چند چیزیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں، وقت کی کمی ہے تو میں ذرا کوئک چلوں گا۔ ایک تو یہ کہ حضور کے جو تبرکات ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنی قمیض مبارک جو ہے اس کو پہنائی، آپ کا لعاب دہن، آپ کے بال مبارک، یا کوئی اور بھی تبرکات جو ہیں وہ مومنوں کے کام آتے ہیں، لیکن کافروں کو ایسے تبرکات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے کہ یہاں کہ آپ کی قبر مبارک، آپ کی قمیض مبارک جو ہے اس کو پہنائی گئی۔ اور تیسرا یہ پتہ چلا کہ مردے کے کفن میں کسی متبرک چیز کو رکھنا تاکہ قبر میں سے عذاب دور ہو جائے یا عذاب نہ آئے، تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ آپ نے اپنی قمیض اس کو پہنائی، اور اس بات سے کہ متبرک چیزیں خراب ہوں گی، یہ چیزیں رکھنا نہ چھوڑیں۔ تو بہرحال یہاں سے مردے کو کفن دینا، اور اگر غلاف کعبہ میں کچھ لوگ یا کوئی اور اس طرح سے تبرکات جو ہے اس میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ 10واں سپارہ جو ہے وہ تقریباً یہاں پہ ختم ہوتا ہے، 11واں سپارہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کے ختم ہونے میں تھوڑا سا جو ہے تقریباً 2-3 ٹاپک اور ہیں، 2 ٹاپک اور ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آج کا بیان جو ہے یہ یہاں پہ ختم کر دیں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ کچھ صحابہ کرام کی جو توبہ ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے اس میں، اور منافقین بھی تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے مدینہ شریف، تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بہانے بنا لیے تھے، وہ آپ کے ساتھ غزوہ میں شامل نہیں ہوئے تھے اور طرح طرح کے بہانے بنائے تھے۔ تو اس وقت جب وہ واپس آئے تو اللہ رب العزت نے یہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی اور خبر دی کہ اب یہ لوگ آپ کے پاس توبہ کرنے کے لیے آئیں گے
اور یہی بات ہوئی کہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان میں کوئی 80 سے زیادہ، کوئی 80 کے قریب پیپل تھے جو بہانے بنا کر مدینہ میں رہ گئے تھے، آپ کے ساتھ غزوہ میں شامل نہیں ہوئے تھے. تو ان میں سے کچھ مسلمان بھی تھے اور کچھ منافقین بھی تھے. تو یہ لوگ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے آئے. تو یہاں پہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان ہوتا ہے اور فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ گے تو بے شک اللہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اے پیارے حبیب اگر آپ کی رحمت ان کو معاف بھی کر دے گی تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے. تو چند ایک مسئلے اس سے پتہ چلتے ہیں. ایک تو یہ کہ عملی گناہ کی توبہ اچھے عمل سے ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرنا، ان کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل کرنا، یہ ریاکاری نہیں ہے. ان کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ جائز ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہر ظاہر و باطن کا عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے اپنے پیارے حبیب کو اس کی خبر عطا فرماتا ہے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مہاجرین تھے ان کا جو فضیلت ہے، ان کا جو مقام ہے، اس کو بیان فرمایا ہے آیت نمبر 100 میں، کہ جو سب سے پہلے مہاجر تھے اور جو انصار تھے اور وہ مسلمان جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے، اللہ ان سے راضی ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں جو ہے وہ تیار کر دیں، یعنی کہ ان صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خوش ہونے کی، راضی ہونے کی ان کو دنیا میں ہی گارنٹی دے دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا یا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، کیونکہ یہ دعا ہے. اور پھر فرمایا کہ آگے آیت نمبر 104 کہ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. اور فرمایا کہ ان کو پتہ نہیں ہے، اور یہ اصل میں پچھلی آیت سے متصل ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، آپ ان سے ان کے مال جو لے کے آتے ہیں، صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ آپ کے پاس لے کے آتے ہیں، آپ ان کا وہ ایکسیپٹ کریں. جب آپ وہ ان سے ایکسیپٹ کر لیں گے، ان سے لے لیں گے، قبول فرمائیں گے، تو اس سے یہ لوگ پاک صاف ہو جائیں گے. آپ ان کو پاک صاف کر دو اور ان کے حق میں دعائے خیر کر دو. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے سکون کا باعث ہے. یہ آیت نمبر جو ہے یہ 103 میں کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. اور پھر فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا ہے. اور پھر فرمایا کہ انہیں خبر نہیں، آیت نمبر 104 میں، انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ ان کے صدقے خود اپنے دستے قدرت میں لے لیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس کا ضمناً جو اس سے مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کو بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ڈونٹ بی ہوپ لیس. اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو. گناہ کر بیٹھو، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، تو اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے آ جاؤ. جو بندہ اپنے دل میں شرمندگی اور سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ رب العزت ایسے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے صدقے اور خیرات کو بھی قبول فرماتا ہے. اسی کی طرف یہ اشارہ ہے. اب آگے آیت نمبر 107. اس وقت کچھ منافقین نے، منافق یہ لوگ تھے اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، انہوں نے مسجد قباء جو تھی مدینہ میں، اس کے پاس ایک اور مسجد بنا لی، اور اس کا ذکر یہاں پہ آتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی تاکہ وہ نقصان پہنچائیں مسلمانوں کو اور وہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں.
تو اس مسجد کے بارے میں اس کو مسجد زرار کہتے ہیں، اور مسجد قباء کے پاس اس کو بنایا تھا، اور ان کی جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ مسجد قباء کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے، اور دوسری ان کی نیت یہ تھی کہ ابو عامر ایک فاسق تھا، ایک ایسا آدمی تھا کہ مدینہ میں کبھی وہ خفیہ آتا تھا تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا، تو اس کے لیے یہ مسجد بنائی کہ وہ آئے تو یہاں پہ اس مسجد کے اندر ہم بیٹھ کے سازشیں کریں گے اور اپنی جو ہے وہ کوششیں کریں گے۔ تو پھر انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے پیارے نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری اس مسجد میں ایک نماز ادا فرما دیں تاکہ یہاں پہ برکت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا، فرمایا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ فساد کی جگہ ہے، اور اس مسجد کو کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوگا، فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کہ تم اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی، فرمایا کہ مسجد تو وہ ہوتی ہے جس کو تقوی کی بنیاد پر بنایا جائے، تو وہی مسجد ہے۔ اور اس مسجد کو جو ہے وہ پھر گرا دیا گیا، اس کو جلا دیا گیا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ کفار یا منافقین جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، جیسے خوارج تھے، اور وہ مسجدوں کے نام پر اپنی جگہ بنائیں جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں، اگر حکومت وقت اس کو مناسب سمجھے اور اس چیز کا ثبوت موجود ہو کہ یہ لوگ سازشوں کا گڑھ ہے یہ مسجدیں، تو یہ ان حکومتوں کے پاس اختیار ہے کہ اگر ان کو ضرورت پڑے تو ایسی مسجدوں کو وہ ختم کر سکے یا ان کو صاف کر سکے، کیونکہ جو دشمن ہیں اسلام کے، وہ اسلام کے روپ میں اوپر سے مسلمان بن کے، جیسے کہ یہودی اور عیسائی اور کفار جو ہیں وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں آ کے گھس جاتے تھے۔ تو اسی طرح یہاں سے جو مسجد قباء ہے اس کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ جو مسجد ہے اس میں رہنے والے لوگ بڑے پاک صاف ہیں، فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین۔ مختصر بات میں کرتا ہوں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی صفائی اور طہارت کی تعریف بیان فرمائی ہے، کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹوائلٹ جاتا ہے تو اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، پہلے مٹی وغیرہ سے صاف کرتے ہیں، پھر پانی سے واش کرتے ہیں، پانی سے دھوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طہارت کی، اس صفائی ستھرائی کی جو تعریف ہے وہ قرآن میں بیان فرمائی۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ایسی جو صفائی ہے اس کا انتظام کریں کہ آج کے دور میں اگر ٹیشو ہے تو ٹیشو کے ساتھ پہلے صاف کیا جائے، پھر واش کر لیا جائے، یا اس طریقے سے جو بھی ہے، تو بہتر اصل مقصد یہی ہے کہ بہترین صفائی جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، تاکہ ان کا بدلہ جو ہے اس کے لیے جنت ہو۔ یعنی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ ان کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، اور اللہ سے جس نے اپنے وعدہ کو پورا کیا، بیعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم، تو پھر خوشیاں مناؤ اپنی بیعت کی، کہ جو تم نے بیعت کی، جو تم نے یہ سودا کیا ہے، بایعتم بہ، جو تم نے ان سے کیا ہے، تو یہی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ فرما دیا کہ یہ لوگ جو بیعت کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے میں کر لیا ہے، تو فرمایا کہ یہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ توبہ کرنے والے ہیں، یہ عبادت کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، یہ روزے رکھنے والے ہیں، یہ رکوع کرنے والے ہیں، یہ سجدے کرنے والے ہیں، اور بھلائی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں، اور یہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
تو یہ ان لوگوں کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. اور پھر اسی سے چلتے ہوئے آگے آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ اختیار کرو، ان کی سنگت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو. تو آگے چلتے ہیں آیت نمبر 128 یا آخری دو آیتیں. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. ذرا غور کیجئے، ذرا غور سے سنیے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس جو ہے وہ تشریف لائے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا ان کو تکلیف دیتا ہے اور وہ تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر کمال کے مہربان ہیں، رؤوف الرحیم ہے. تو بے شک تمہارے عظیم رسول آئے. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی محبت والی بات ہے. فرمایا کہ چند ایک مسئلے معلوم ہوتے ہیں اس آیت سے. جیسے اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول، کہ اللہ کے رسول آئے تمہاری طرف، تمہارے پاس آئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ لوگوں کو بلا کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فلانی جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں پہ اللہ کے رستے میں مال بٹ رہا ہے، جاؤ جا کے لے لو. لیکن اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب آ کر دیتے ہیں. یہ خود لوگوں کے گھروں میں جا کر دیتے ہیں اور ان کو اپنے چاہنے والوں کو عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہاں پہ جا سے معلوم ہوا کہ وہ لوگوں کے پاس آ کر عطا فرماتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کے دل میں، اس کی جان میں اپنی یاد کے ذریعے جلوہ گر ہیں، جیسا کہ جاءکم سے پتہ چلتا ہے. تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انسانوں کے نبی ہیں، جیسے کہ رسول کے اطلاق سے معلوم ہوا. چوتھے کہ وہ بڑے ہی شاندار نبی ہیں. فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے وہ تعلق ہے جو روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے اس کی خبر ہوتی ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تکالیف سے جو ہے وہ باخبر ہیں. اور پھر چھٹا جو یہاں پہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفتوں سے وہ موصوف ہیں، کیونکہ اللہ بھی رؤوف ہے اور اللہ بھی رحیم ہے اور اللہ کے رسول بھی رؤوف الرحیم ہے. تو یہاں پر جو ہے اس بات کا ذکر کیا گیا. اگلی آیت مبارکہ آخری آیت ہے سورۃ توبہ کی، اور اس کو بیان کر کے میں بند کر دوں گا. فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. تو اگر یہ منہ پھیر لے تو تم فرما دو کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور ہم اسی پر توکل کرتے ہیں، اور وہ عرش عظیم کا، بہت بڑے عرش عظیم کا مالک ہے. یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ایک بڑا ہی زبردست اور طاقتور وظیفہ ہے. جو شخص یہ چاہے کہ اس کے روزانہ کے کام ان میں اللہ کی مدد شامل حال ہو اور مکمل ہوں، تو اس کے بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یا یہ ابو داؤد کی کتاب میں یہ حدیث پاک ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو اور شام کو 7 مرتبہ 7 ٹائمز یہ آیت پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے اہم کاموں میں اسے کافی ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام جو ہے وہ مکمل کروا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کا جو درس ہے وہ یہاں پہ کنکلوڈ ہوتا ہے. مختصر سی جو ہے وہ جو لوگ دوست جانا چاہیں، جو ٹھہرنا چاہیں وہ ٹھہریں. ابھی جو ہے ابراہیم صاحب انگلش میں سمری دیں گے 5-7 منٹ کی، اور اس کے بعد پھر کویسچن آنسر میں بھی جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھہر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین. اللہ اکبر.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we covered Surah Tawbah, which is the 10th surah of the Quran, with 129 verses. And something special about this surah is that you do not say Bismillah at the start of this surah. And the reason for this is that Angel Jibreel did not say this when the surah was revealed, and Rasulullah ﷺ said not to add it. This surah was the last to be revealed. And the main topics covered in the surah were the dealings of the mushrikeen and the wars with the Muslims and battles such as Battle of Badr, Khandaq and Uhud, and the Battle of Hunayn. It talks about the story of the Cave of Thor, Zakat, and it mentions Masjid Zarar and Quba. And the first ayah is about how Allah is unhappy with those that broke their pacts with Muslims and that He is disassociated from them. And Allah here says that 4 months were given for tawbah, for repentance, for those kafir to be Muslims or to leave the area and become exiled. If not, then war will be declared. In the following ayah, Allah and His Rasul proclaim that on the day of Hajj, that Allah is unhappy with these mushrikeen and His Rasul is also. If you make tawbah now, it is good for you. If you turn your head, know that you will not be able to tire Allah. And He is telling the Muslims to give these kafir warning. If you still have a peace agreement and neither party has broken terms between the Muslims and the mushrik, then honor this contract until the end of its term. So 2 examples of tribes that did this were Bani Hanza and Bani Kanana. Everyone else in the area had broken their promise with the Muslims. And in this ayah is also being described that kafir cannot do tawaf of the Kaaba. And after those 4 months have passed, Allah says to fight the kafir, and if they join Islam, do not fight them. Afterwards, Allah says that fight the mushrikeen, and with your hands, Allah will give them their punishment. And also by your hand, Allah will help them. So whoever accepts Allah's will, Allah will accept their repentance. And Allah talks about the state of the kafir who are in Muslim lands that have peace agreements. And He essentially states that they can stay as long as they want until the contract is present. However, if they work against Islam, Rasulullah ﷺ, or the Quran, they will be punished. And it is a requirement of a citizen of any Muslim state to respect all religions. Allah also commands Muslims not to conduct preemptive strikes against such kafir within Muslim states. He says that you should act out of defense only if they are attacking you. And yeah. So in the next Allah talks about how only Muslims can fill the mosques of Allah. A kafir cannot pray in the Muslim mosques, and nor can they provide funds to build these masjids. And for the care of the masjid, Muslims should be the ones responsible. Following on from this, Allah says that if your houses and earnings are more precious to you than Allah and His deen, then you should await God's judgment. And that none of you can be mu'min until Rasulullah ﷺ and Allah are more precious to you than anything in this dunya. And here it is emphasized that the love of the Prophet is extremely crucial in the deen of Islam. After this, Allah describes the Battle of Hunayn, and He talks about how after this year, being 9th Hijri, the mushrikeen are najas and they are not allowed to enter this Masjid al-Haram. And He describes how jizya will be paid by the mushrik to be protected by the state as non-Muslim entities. Allah then says that if you want to know God, then know Him as the God who was the God of Rasulullah ﷺ, who made Him a Rasul and sent Him to us. He has brought the true religion, and the light of it is as of the sun. And he who leaves Rasulullah ﷺ, for him there is no hidayah. And Allah describes how deen of Islam is above all other deens. And after this, the event of the Cave of Thor is described. So Rasulullah ﷺ and Abu Bakr as-Siddiq were being chased by the kafir. They were being looked for, hunted, and the price for this was 100 camels. And they had reached the mouth of a cave and they had entered it. And at the entrance of the cave, a spider had created a web. And this was a miracle of Allah. And they stayed there for 3 days. And in that time, Abdullah radiallahu anha came to give news of the activities of the kuffar, and Malik bin Fahira would bring milk. And the kafir would spend their time against Islam, and in their eyes, they would be looking to do a good deed. However, Allah said that these deeds will not be accepted until they become a Muslim. Allah says that the zakat is only for the poor, the orphans, or those who are managing that charity, who are then to be paid from this donation, or from those new to Islam so that they may be helped.
and those slaves that are to be freed, or a Muslim who has a debt that needs to be repaid. And in the ayah after this, Allah describes that the munafiqs are the same. They call people to bad things and they stop them from doing the good things, and that they have left Allah and Allah has in turn left them. They are indeed sinful and Allah will throw them in hellfire. After this, Allah describes the state of Muslim men and Muslim women as friends as Muslim as friends of men and Muslim women as friends of women. How they stop each other from bad deeds, how they call each other to prayer and other good deeds. And those who do this, Allah will be merciful to, and that there is a promise of heaven for them. Allah talks to the Rasul. He says, O Rasul, those munafiq who do not pay their janazah, do not pray janazah for those munafiq and do not stand on their graves, for they died in their disbelief. And then Allah describes the state of the Khawarij who introduced false prophets after Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. They are exited from this deen. And Allah says that you can put tabarak in the graves of those to lessen the azab that they are experiencing. And this is validated through the hadith. And Allah here has also said afterwards that Jannah is for the Muslims fighting in the Battle of Badr. And from this it can be known that we can say that Allah can be razi or satisfied of people within this dunya. And after this, Allah talks about Masjid al-Quba and of the tahara of the people who were there, the cleanliness. And the reason for this was that they had a very clean way of managing their toilets. And Allah talks about the qualities and attributes of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. He said that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam came to you to give you this deen. He is the Nabi of all the Nabi. He is a special Nabi, and he understands the pain of his ummah. And finally, Allah says that those, if they turn their heads, say Allah is good enough for us, and that there is no God, and we believe in Him, and that He is the owner of Arsh Azim. Thank you for listening. Assalamu alaikum. Jazakallah khair, Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulil nabiyil kareem. Ya Allah, हमारा आना जाना उठना बैठना दर्स को कुरान पाक को पढ़ना और इसमें से या अल्लाह पाक जो सारी महफिल इसको कबूल मंजूर फरमा। हमसे जो गलती कोताही इसके बयान करने में समझने में कोई हमसे हो गई, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा। और हम सब का ये जो अमल है, जो सुनने वाले हैं उनको भी इसका अजर व सवाब अता फरमा, इसका इंतज़ाम करने वालों को भी अजर व सवाब अता फरमा। या अल्लाह हमारे सब के घरों में खैर और बरकत रहमत नाज़िल फरमा। इस बाबरकत महीने में इसका पहला अशरा आज ख़त्म हो रहा है। अपने फ़ज़ल से या अल्लाह पाक हमें बख्शे हुए लोगों में दाखिल फरमा और अपने फजल से अपनी रहमत से अपने रहम किए हुए लोगों में दाखिल फरमा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।